اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے تمام انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کو شرک سے، بت پرستی سے منع کرتے تھے، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو شرک سے، بت پرستی سے منع کیا، لیکن وہ قوم ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اپنے ضد کی وجہ سے سابقہ قوموں کی طرح اس نے بھی نافرمانی کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب کچھ عرصہ گزر گیا اور بار بار دعوت دیتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ قوم ایمان نہ لائی، تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے باہر نکل گئے اور ان بستی والوں کو خبردار کر کے گئے کہ آپ انتظار کریں، 3 دن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر نازل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ان کو عذاب کی وعید سنا کر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام قوم سے باہر نکلے تو قوم کے لوگوں نے یہ سوچا، غور کیا اس بات پر کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں اور وہ یہ بتا کر گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں، تو اس قوم نے اجتماعی طور پر اللہ رب العزت سے توبہ کی۔ اور اس قوم نے توبہ کیسے کی، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جو جانور تھے، مثلا اونٹ تھے، ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا، اسی طرح جو گائیوں کے ریوڑ تھے، بکریوں کے ریوڑ تھے، ان سے ان کے بچوں کو جدا کر دیا، اور خود بھی مرد اور عورتیں تمام میدان میں نکلے، اور بچے بھی اور بوڑھے بھی اور تمام جتنے بھی لوگ تھے، افراد تھے قوم کے، وہ سارے اجتماعی طور پر میدان میں نکلے اور اپنے جانوروں کے بچوں کو جدا کر کے الگ کر دیا تاکہ وہ بلبلائیں اپنے بچوں کی وجہ سے، روئیں دھوئیں، اور اسی طرح اس کی قوم کے جتنے بھی مرد اور عورت تھے وہ تمام روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے۔ اور یہ ایک عجیب سا منظر تھا کہ جب تمام انسان بھی آہ و بکا کر رہے تھے اور جانور بھی رو رہے تھے اپنے بچوں کی جدائی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا فیصلہ کیا تھا، جو عذاب ان پر نازل ہونے والا تھا، اس عذاب کو اللہ نے دور فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے باہر نکل گئے اور قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کر لی اور ان پر جو آنے والا عذاب تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب چونکہ قوم تو ایمان لا چکی تھی اور وہ توبہ کر چکی تھی، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو قوم اس عذاب سے محفوظ ہو گئی، بچ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ اور مہلت دے دی، کچھ وقت دے دیا ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے، تاکہ وہ دنیا سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ان کی توبہ ان کو ضرور نجات دے گی، یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، اور آخرت میں جو ان پر عذاب آنے والا تھا نافرمانی کی وجہ سے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے، چونکہ اب ان کا ایمان قابل قبول ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ قوم ایمان لے آئی تھی یونس علیہ السلام کے وہاں سے جانے کے بعد، تو اب ان کا ایمان چونکہ قبول ہو چکا ہے، دنیا میں ان کے ایمان کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے عذاب ان سے دور کر دیا، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جب پہلے ہی وعید سنا کر قوم سے باہر نکل گئے اور چلے گئے اور جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے، تو جیسے ہی کشتی سمندر میں چلی تو کشتی ڈگمگانے لگی، بوجھ کی وجہ سے ڈوبنے لگی۔ تو کشتی کے اندر جتنے بھی سوار تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، قرعہ اندازی میں جس سواری کا نام نکلے گا، جس سوار کا نام نکلے گا، ہم اس کو کشتی سے نیچے پھینک دیں گے تاکہ باقی تمام جو مسافر ہیں وہ ڈوبنے سے بچ سکیں، اور جن کا قرعہ اندازی پہ نام نکلے گا صرف وہی ڈوبیں تاکہ تمام کشتی بوجھ کی وجہ سے غرق نہ ہو۔ تو جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو اس میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب چونکہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
تسبیح بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کشتی سے نیچے نہ پھینکا، تو انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی۔ جب ان لوگوں نے پھر قرآن اندازی کی تو دوسری بار پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام سامنے آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، تیسری بار قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے تیسری بار قرآن اندازی کی تو اس میں سے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو ان کشتی والوں نے اب چونکہ 3 بار وہ قرآن اندازی کر چکے تھے اور تینوں بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن اندازی میں نکلتا تھا، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے یا قرآن اندازی بار بار نکلنے کی وجہ سے خود ہی چھلانگ لگا دی پانی میں۔ جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگائی تو اللہ رب العزت نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کو نگل لے اور اپنے پیٹ میں محفوظ رکھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی کی، یعنی اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کا نہ تو گوشت کھائے، نہ ان کی ہڈیوں کو توڑے، یعنی ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان کا جسم بالکل اسی طرح محفوظ رہے جس طرح کہ وہ پہلے صحیح سلامت ہیں، تو ان کو اپنے پیٹ میں رکھے اور پورے سمندر کی تہہ کی ان کو سیر کروائے اور ان کو دکھائے کہ سمندر میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مردہ محسوس کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں شاید مر چکا ہوں اور دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں، چونکہ مجھے مچھلی نے نگل لیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اعضاء کو حرکت دی، اپنے جسم کو حرکت دی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، میرا جسم حرکت کر رہا ہے، میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ تو پھر انہوں نے جب سمندر کی تہہ میں چلے گئے تو وہاں مچھلیوں کی اور جانوروں کی آواز کو سنا اور ان کی بھنبھناہٹ کو اور ان کی گونج کو سنا، اس آواز کو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ دراصل یہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں، مچھلیاں یا دوسرے جانور، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب سمندر کے اندھیرے میں 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا تھا، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ کی تسبیح بیان کی اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں بے شک اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے کہ میں تیرے حکم کے بغیر وہاں سے نکل پڑا اور آگے چل پڑا، لیکن تیرا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اور اس قوم سے اللہ رب العزت نے چونکہ عذاب کو ٹال دیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام تو اس امید سے نکل گئے تھے کہ وہ قوم عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی اور تسبیح کرتے رہے، یہ بار بار تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، ان اندھیروں میں جا کر، ظلمات میں جا کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی جو مصیبت تھی، پریشانی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ ایک قول کے مطابق 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی ان کو لے کر مختلف سمندروں میں اور سمندروں کی تہہ میں جا کر دکھاتی رہی کہ وہاں کے جو جانور ہیں، وہاں کا جو سبزہ ہے، وہ کیسے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یوں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں محفوظ رکھا، اور یہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوراک بھی دی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کی عبادت کی اور فرمایا کہ اللہ، میں نے تیری عبادت ایسی جگہ پر کی ہے جہاں کوئی کبھی نہیں کر سکے گا، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی تسبیح بیان کی، کیونکہ انبیاء ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ کی تسبیح بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، ان کو اس مصیبت سے نجات دی، اور مچھلی نے ان کو ایک بیابان میں، ایک جنگل میں جہاں کوئی درخت نہیں تھا،
چٹیل میدان تھا، وہاں پر مچھلی نے ان کو پھینک دیا، اگل دیا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام باہر آ گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پھل ان کے لیے اگایا۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی، اور کدو کا وہ پھل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیل کے پتے بہت گھنے ہوتے ہیں اور اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور کدو ایک ایسا پھل ہے جو آخر سے ابتدا سے لے کر آخر تک کھایا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور طاقت بھی دیتا ہے، دماغ کو بھی تقویت دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پودا جو پھل ان کے لیے اگایا تھا، وہ کدو کا پھل تھا، جو حضرت یونس علیہ السلام نے کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو بھی عذاب سے نجات دی توبہ کرنے کی وجہ سے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا، اور ان کو بھی اس مصیبت سے نجات دی جس میں اللہ نے ان کو آزمائش کے طور پر ڈالا تھا، جس میں مبتلا کیا تھا، اور ان کا یہ امتحان تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے غلطی کا اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔